فی الفور حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ آلو کے کاشتکار سے آلو خود خرید کرے. افغان ٹریڈ بند ہونے سے آلو جو ہے آلو تو بڑھ گیا, آلو کی جو فصل ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی. وہ رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بوری جو ہماری 5,000 سے 7,000 روپے میں جاتی تھی, آج وہ بوری جو ہے وہ ہماری جو ہے 1,500 میں جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری, آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. ناظرین محترم, ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسان اس وقت جو ہے وہ ہر طرف سے گھرا ہوا ہے مافیاز کی وجہ سے, جو کسان کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. دوسرا, حکومتی نالیکیوں کی وجہ سے, ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کسان جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور اس کی دن بہ دن پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب حالیہ دنوں کے اندر جو افغان ٹریڈ بند ہوئی ہے اس کی وجہ سے زراعت کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک لاہور کے ایک ہوٹل کے اندر ایک کانفرنس جو ہے وہ وہاں پہ بلائی گئی, اور جس میں ایگریکلچر کے سیکٹری جو ہیں افتخار سعود صاحب وہ بھی شریک ہوئے, اور جو کسان ہیں خاص طور پر آلو کی فصل کے حوالے سے جو پریشان ہیں انہوں نے شرکت کی. اور وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں کہ افغان ٹریڈ بند ہونے سے آلو جو ہے آلو تو بڑھ گیا, آلو کی جو فصل ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی. مجھے جو ہے وہ طاہر باجوہ ہیں اور حسان صاحب ہیں جو کسان اتحاد کے اکاڑے سے جن کا تعلق ہے, اور وہ ایک بڑے جو ہے وہ آلو کی کاشت کرتے ہیں اور بڑی کمپنیوں کو بھی وہ سپلائی کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ حالات کے مطابق اپنی پالیسیز بنائے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یعنی چند دہائیاں پہلے آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک بحران آیا کہ گندم وہاں پہ سرپلس ہو گئی, اور گندم جو ہے جب سرپلس ہوئی تو کوئی خریدار نہیں تھا, جتنی خریدنی تھی وہ خرید لی, اور جو وافد ہوئی تو کسان سڑکوں پہ آ گیا, اور کسان نے حکومت سے مطالبہ کیا. تو حکومت نے جو ہے وہ کسانوں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کی گندم جو ہے وہ خرید کریں گے. دیکھیں وہاں پہ ذہن بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ ملک کا بھلا دیکھا جاتا ہے. وہ جو گندم ہے وہ خرید کی اس وقت, اور وہ خرید کر کے انہوں نے سمندر میں پھینک دی. اب دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ بڑے ہی بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ سمندر میں ڈال رہے ہیں اس گندم کو خرید کر کے. مگر وہ بیٹھ کے انہوں نے سوچ بچار کی, اور انہوں نے اس حصے میں جہاں پہ مچھلیاں زیادہ ہوتی تھی وہ انہوں نے وہاں وہ گندم پھینکی. جو مچھلی 6 ماہ میں تیار ہونی تھی وہ 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ تیار ہو گئی, اور انہوں نے وہ ایکسپورٹ کی اپنے ملک کے باہر سے. تو آپ وہ ہماری طرح نہیں کرتے کہ آپ کی یعنی خواجہ آصف صاحب کے بقول کہ بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کی باہر جو ہے انہوں نے جائیدادیں خرید کی ہوئی ہیں. آپ حیران ہوں گے, کیا یہ ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا؟ آپ کے جرنیلوں نے باہر جائیدادیں خرید کی ہوئی ہیں, آپ کے جو ججز ہیں انہوں نے باہر جائیدادیں خرید کی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ پاکستان میں یہ چیز سوچی نہیں جاتی, اپنے ملک کا کوئی نہیں سوچتا. کون پیسہ لے کے آیا اگر ملک کو اتنی ضرورت ہے؟ آج آپ نے دیکھا کہ دبئی لیکس کے اندر جو ہے
وہ اتنا جو ہے وہ ویلا ہوا، تو پھر کیا ہمارے اداروں نے کارروائی کی؟ یار یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح مت کیجئے، یہ پیارا پاکستان ہے۔ سوچنا چاہیے تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو افغانستان کی ٹریڈ بند ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ شہداء جو ہوئے ہیں، یہ افغانستان والے وہ نقصان پہنچاتے ہیں ہماری فورسز کو بھی، ہمارے اداروں کو بھی، عام شہریوں کو بھی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ہم نے بند کی۔ آپ دیکھیں کہ وہ 3.5-4 کروڑ کی وہ جتنی آبادی ہے اس کو پاکستان ہی فیڈ کرتا رہا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے تو افغانستان کو فیڈ کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، جب آپ معروضی حالات کے مطابق جو ہے وہ بند کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو اس کا کوئی اور نعم البدل آپ سوچتے۔ آپ نے آلو کے کاشتکاروں کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا ہے۔ وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بوری جو ہماری 5,000 سے 7,000 روپے میں جاتی تھی، آج وہ بوری جو ہے وہ ہماری جو ہے 1,500 میں جا رہی ہے۔ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، ہمیں 2 لاکھ روپیہ صرف ہمارا اس کے بیج کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں حکومت کا کام یہ ہے، جو سفیر باہر ہیں وہ تو اپنی عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں، کیا ان کا کام نہیں ہے کہ وہاں منڈیاں تلاش کریں؟ کیا حکومت کو نہیں چاہیے تھا جب یہ فیصلہ اس نے لیا یہ ٹریڈ بند کرنے کا، اس لیے کہ افغانستان کو اپنے سبق سکھانا ہے؟ وہ تو اچھا فیصلہ ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ کے شہری کتنے پریشان ہیں۔ آپ جو ہے فی الفور حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ آلو کے کاشتکار سے آلو خود خرید کرے، کوئی نہیں جہاں پہ وہ اپنے کروڑوں روپے، اربوں روپے جو ہے وہ بیوروکریسی کے ڈالوں پہ خرچ کرتی ہے، بیوروکریسی کے جو ہے وہ دفاتر کے اندر خرچ کرتی ہے۔ کبھی آپ جا کے دیکھیں تو صحیح ہے، ایک ڈی سی کا دفتر اور ڈی پی او کا دفتر اور ایک سیکٹری کا دفتر، تو آپ کو یعنی احساس ہوتا ہے کہ یار ہم کوئی مقروض ملک ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم مقروض ہیں؟ لیکن اگر کوئی پیسہ نہیں ہے تو صرف عوام پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف آرٹیفیشل اور ایک بناوٹی جو ہے وہ انداز سے آپ وہ اپنا کرتے ہو پروگرام مختلف، یہ کسان کارڈ ہو گیا، یہ ٹریکٹر سکیم ہو گئی، یہ فلانی ہو گئی۔ آپ جو ہے وہ فصلوں کے ریٹ جو ہے وہ مقرر کریں، آپ جو ہے اس کا پہلے اعلان کریں۔ حکومت نہیں کرتی، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کرے۔ مثال شوگر مل ہے، جب یہ سیزن آف ہو اور گنے کی کاشت شروع ہو تو شوگر مل والے بیٹھے سر جوڑ کے بیٹھ کے وہ اعلان کریں کہ اگلے سال جو ہے وہ ہم اتنا ریٹ کم سے کم دیں گے، پھر باقی مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہوتا ہے، قیمت جو ہے وہ بڑھے گی۔ آپ اس طرح سے کسانوں کو جو ہے وہ نہ ماریں۔ آلو کے کاشتکار کا نقصان حکومت اپنی جیب سے پورا کرے اور ان کا جو ہے وہ آلو خرید کرے، باہر منڈیاں تلاش کر کے دے، یا پھر جو ہے وہ افغان ٹریڈ کو فی الفور کھولے۔ اگر اور راستہ کوئی نظر نہیں آتا تو آپ برائے کرم کسانوں کی مشکلات کے اوپر فوری فیصلے لیے جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔